یہ وہ مقام ہے جہاں پر مسلمانوں اور قریش کے درمیان ایک ایسا معاہدہ طے پایا جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی جنگ رک گئی۔ السلام علیکم، آج میں آپ کو اسلامی تاریخ کے ایک ایسے واقعے کے بارے میں بتا رہا ہوں جس نے دیکھنے میں کمزوری لیکن حقیقت میں عظیم فتح حاصل کی۔ یہ واقعہ صلح حدیبیہ، اسے بیت رضوان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ واقعہ سن 6 ہجری کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امن کے ساتھ عمرہ ادا کرنے جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب وہی ہوتے ہیں، اس لیے آپ نے اس خواب کو اللہ کا حکم سمجھا۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ ہم عمرہ ادا کرنے جا رہے ہیں، ہمارا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تقریباً 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ سب کے پاس صرف مسافرانہ ہتھیار تھے اپنی حفاظت کے لیے، اور تلواریں بھی میان میں تھیں۔ جب قریش کو خبر ملی کہ مسلمان مکہ آ رہے ہیں تو وہ گھبرا گئے۔ انہوں نے سوچا کہ مسلمان اگر اس سال مکہ میں داخل ہو گئے تو عرب میں قریش کا رعب ختم ہو جائے گا۔ قریش نے جنگ کے لیے مسلح دستے بھیجے اور مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنے کی کوشش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ سے بچنے کے لیے رستہ بدلا اور مکہ سے باہر ایک مقام پر قیام فرمایا جسے حدیبیہ کا مقام کہا جاتا ہے، جہاں پر میں آج موجود ہوں۔ اس کو چاروں طرف سے بند کر دیا گیا ہے۔ اس کو بند کرنے کی سب سے بڑی وجہ ہم پاکستانی اور انڈین ہیں جو یہاں پر آ کے یہاں کے پتھر اٹھا کر لے کر چلے جاتے ہیں یا یہاں پر ان اینٹوں کو چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اپنے نام بھی لکھتے ہیں اور بھی بہت سے بدعت کام کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے چاروں طرف سے بند کر دیا ہے۔ آپ اوپر سے پھلانگ کر آ سکتے ہیں۔ یہ جگہ مکہ سے تقریباً 12 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں پانی بہت کم تھا، اس وقت حالات بھی بہت سخت تھے، مگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل بہت زیادہ مضبوط تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کر دیا تھا کہ ہم لڑنے نہیں آئے، صرف اللہ کے گھر کا طواف کرنے آئے ہیں۔ اس بات کو قریش تک پہنچانے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا گیا۔ وہ قریش میں بہت زیادہ معزز سمجھے جاتے تھے، ان کے رشتہ دار بھی مکہ میں موجود تھے اور قریش ان کی عزت بھی کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ گئے اور قریش کو پیغام دیا، مسلمان جنگ کے لیے نہیں ہے، صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے میں روک لیا اور انہیں کئی دن تک واپس جانے کی اجازت نہ دی گئی۔ اسی دوران یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید صدمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف لے گئے اور صحابہ اکرام سے فرمایا، اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہی وہ درخت ہے جس کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی تھی۔ درخت اس وقت کا نہیں لیکن اسی قسم کا درخت ہے۔ یہ بیعت تاریخ میں بیت رضوان کے نام سے جانی جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ پاک نے خود اس بیعت کے بارے میں فرمایا، اللہ مومنوں سے راضی ہوگا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد حقیقت سامنے آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہیں کیا گیا، قریش نے انہیں واپس بھیج دیا۔ یہاں سے قریش کو اندازہ ہوا کہ مسلمان جنگ سے نہیں ڈرتے مگر جنگ چاہتے بھی نہیں۔ قریش کی طرف سے سہیل بن عمرو کو معاہدے کے لیے بھیجا گیا۔ طویل گفتگو کے بعد ایک تحریری معاہدہ طے پایا گیا جسے تاریخ میں صلح حدیبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے 5-6 نکات یہ ہیں کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں گے، اگلے سال مسلمان 3 دن کے لیے مکہ آ سکیں گے، اگر مکہ کا کوئی شخص مدینہ چلا جائے تو اس کو واپس کیا جائے گا، اور اگر مدینہ کا کوئی شخص مکہ چلا جائے تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ عرب کے قبائل آزاد ہوں گے جس کے ساتھ چاہیں معاہدہ کریں۔ بعض صحابہ کرام کو یہ شرائط بہت زیادہ سخت لگی، عمرہ کیے بغیر واپس جانا بھی بہت زیادہ ان کے لیے مشکل تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ واپسی پر اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ فتح نازل فرمائی، بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی۔ یہ معاہدہ اسلام کے پھیلاؤ کا سبب بھی بنا، 2 سال میں مسلمانوں کی تعداد کئی گنا بڑھ گئی۔ یہی معاہدہ فتح مکہ کا دروازہ بھی بنا۔ اس بیعت کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام پورے عرب میں پھیل گیا، قریش کی سیاسی برتری ختم ہو گئی، صبر، حکمت اور امن کی طاقت دنیا کے سامنے آئی۔ صلح حدیبیہ سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہر فتح تلوار سے نہیں ہوتی، صبر وقتی طور پر تو نقصان دیتا ہے مگر دائمی کامیابی ضرور دیتا ہے۔ اللہ کے فیصلے انسان کی سمجھ سے بہت بڑے ہوتے ہیں۔ یہ تھا ایک پر نور واقعہ جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا اور خوبصورت جگہ کی زیارت کرائی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی اور ویڈیوز بناتے رہیں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔